بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساجد بنانے اور آباد کرنے کی فضیلت۔ ان المساجد للہ، بے شک مساجد جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں۔ مسجدیں بنانے کا حکم اور ان کی تعمیر کے فضائل بکثرت احادیث میں مذکور ہیں۔ ترغیب کے لیے 6 احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسجد تعمیر کرنے اور اس کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، ان میں سے ایک مسجد تعمیر کرنا بھی ہے۔ مسجد بمانی جہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی جائے۔ روح زمین پر اللہ کی بارگاہ میں وہ جگہ سب سے زیادہ محبوب ہے جسے مسجد کہا جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر اس میں کیا جائے اور سجدہ ریزی کی جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزرے جنہوں نے مسجد کی بنیاد ڈالی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کشادہ بنانا کہ تم بھر دو گے، یعنی کہ اس سے بنانا بھی ہے اور اسے آباد بھی کرنا ہے۔ مسجد کو آباد بھی کیا جاتا ہے، صرف بنایا نہیں جاتا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازار اور راستے کی مجلس بدترین مجلس ہے۔ بہترین مجلس مسجد ہے۔ اگر مسجد میں نہ بیٹھو تو پھر گھر میں رہو، بازاروں اور راستوں پر مت مجلس لگاؤ۔ فائدہ اس کا دیکھیے، بازاروں اور راستوں کی بیٹھک پر کس قدر وعید ہے، اور آج لوگ بازاروں اور راستوں کی بیٹھک کو ہی پسند کرتے ہیں۔ یہ مجالس بازاروں اور راستوں کی جو ہیں یہ گناہ کے اڈے ہیں۔ اوباش، آزاد، فاسق، فاجر کے یہ خاص مقامات ہیں، یہاں بیٹھ کر حرام نگاہوں کو استعمال کرتے ہیں۔ بے پردہ عورتوں سے حظ حاصل کرنا عموماً ان کے مقاصد ہوتے ہیں، جو آنکھ کا زنا ہے۔ آج کل آزاد نوجوان طبقوں کو دیکھیں گے کہ وہ بازاروں اور راستوں کی بیٹھک کو پسند کرتے ہیں، لیکن مسجد کی بیٹھک کو پسند نہیں کرتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین مجلس مسجد ہے، اگر مسجد میں نہ بیٹھو تو پھر گھر میں رہو۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان عالی شان ہے۔